اچھا، سوال یہ ہے کہ کیا خواب کی اصل میں کوئی حیثیت ہے؟ Aren't Muslims being ridiculed rightly to be superstitious and irrational to take this so seriously? Okay, yeah, we will be ridiculed. That's true. The more science is going to be propagated in the intellectual realm اور فلی فیکلٹی کے اوپر زیادہ ڈپینڈنسی دکھائی جائے گی، جس میں کہ میٹر اینڈ آل آف دوز تھنگز وچ کین بی فیلٹ بائی دا فائیو سینسز، جو پانچ حصے ہیں ہماری، ان کے بھی ان سے اگر کوئی چیز میجر نہیں کی جا رہی، محسوس نہیں کی جا رہی، تو سائنس اس کو زیادہ ریکگنیشن نہیں دیتی، اینڈ زیادہ سے زیادہ معاملہ ایسا رہے گا. اور یہ اتنا ضروری سوال ہے کیونکہ یہ وہ واحد چیز ہے جو سائنٹسٹ جتنا مرضی سٹ پٹا لے، اس کو رات کو سونے میں خواب تو آئے گا. اب وہ جو مرضی کر لے، اس کو وہ ڈسپروو کرنے کے لیے جتنے مرضی ہتھیار نکال لے، جیسے ہی وہ اپنے جریدے لکھ لے گا، تھک کے سوئے گا، تو پھر اس کو خواب خود ہی آ جائے. What is it going to be? There is something which has to be proven out of the realm of matter and the known faculties of science. خواب کیا ہوتا ہے، یہ اس کے اوپر نیورو بایولوجی کے اندر بہت کام کیا گیا ہے. They couldn't really come up with something which is جس کے اوپر ابھی تک کہیں پہ بھی ٹھہراؤ آیا ہو کسی بھی ایک ہاؤس کا سائنس میں، کہ یہ کیا کیمسٹری ہے دماغ کے اندر کہ جو خواب کو جو ہے نا وہ ایک باقاعدہ ایک پکٹوریل ویو دیتی ہے. اور ابھی تک کی جو تین میجر، ایک بہت مشہور اور تین اس کی کانٹرڈکٹری تھیوریز ہیں، تینوں کے تینوں سائنٹسٹ جو سائنس کی جو تینوں خواب کے بارے میں تھیوریز ہیں وہ ایسی ہیں کہ آپ وہ خود بھی یہی کہتے ہیں کہ دس از جسٹ ون آف آور ویز آف ایکسپریشن، وی ڈو ناٹ ریئلی نو وٹ اٹ از، بیکاز جو کچھ کیمسٹری سائنس جو دماغ کی کیمسٹری کو ان کو پہنچی ہے، جہاں تک وہ ڈھونڈ پائے ہیں خواب کو، وہ یہی ہے کہ بس دن میں جو گزارا ہوا جتنا بھی معاملہ ہے ایک انسان کا، وہ واپس ایک میموری ہیپو کیمپس سے آپ کو وہ ایک خاص جسے کہتے ہیں نا ایکسس ملتا ہے دوبارہ سے. اب وہ حدیث سے ثابت ہے اس طرح کا بھی یہ خواب ہے، ٹھیک پہنچے ہیں وہ، مگر انہوں نے یہ نہیں کہیں سے کوئی نئی بات نہیں کی، یہ تو بغیر سائنس کے بھی پتہ تھی کہ ہاں دن میں گزارے ہوئے کوئی معاملات رات کو پھر دوبارہ سے دہرائی میں آ جاتے. مگر وہ ایسے کیا معاملات ہیں کہ جو اگلے دن کے ہیں، جو آپ کے یا اگلے سال کے ہیں یا 10 سال بعد کا واقعہ، وہ جو آپ کے خواب میں آتا ہے آپ کو، تو وہ کیا ہے؟ وہ پھر ایک دم وہ پھر ایک انتہائی زیادہ جسے کہتے ہیں کروڈ ٹرمینالوجیز کے اندر انہوں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ وہ خود بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ نہیں، ایسا کچھ ہمارے علم میں ابھی تک آیا نہیں. تو جب آپ کے پاس علم میں کچھ نہیں آیا ہوا، تو جو شخص بھی کوئی بغیر ان 5 حصوں کے احساس کے میجر کے وہ کوئی بات کرے گا، جیسے ایک مسلمان بات کرتا ہے، یہ خواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ایک خاص گفتگو ہے، ایک مومن کا خواب، ایک سچے آدمی کا خواب، جو کہ ایسا کوئی معاملہ بیان نہیں کرتا جو اس کے دن میں یا اس کے ذہن میں پہلے سے موجود ہو. تو وہ کیا اس کو کیسے پھر why would they criticize that? But یہ میں نے آپ سے کہا نا، یہ ریڈیکول رہے گا because people will not have Muslims do not have anything جو کہ سائنس کی بنا پہ وہ پروو کر سکیں. الحمدللہ ہونا بھی نہیں چاہیے. اور یہ خواب میرے خیال سے، میری اپنی رائے ہے کہ خواب ایک وہ دنیا ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی کے طور پہ ہر انسان کو، کافر مسلمان دونوں کو، یہ بتا دیا ہوا ہے کہ بات تو کچھ ہے اس میں،
یہ انڈینائبل ٹروتھ ہے جو کہ کسی بھی لیول کے اوپر کوئی بھی مذہب ہو, کوئی بھی فرقہ ہو, کوئی بھی ذات ہو, کوئی بھی نسل ہو, جب بھی ایک کامنالٹی نکالی جائے گی تو وہ یہی رہے گی کہ as soon as the human being is going to close his eyes, he is going to enter a totally different world, and that world is not explainable. نبی علیہ السلام نے اس کو 3 طرح کے الگ الگ کیٹیگریز میں ایکسپلین کیا. ایک وہ کہ جو کہ آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز جو کہ دن کے دوران آپ کو آئی تو وہ رات کو آپ کو دوبارہ سے نظر آ گئی. اور دوسرا شیطان کا وہ والا حربہ جو آپ کے اوپر اس نے کوشش کی کہ چلا دے, شیطان کا وہ حربہ, تو وہ جو ہے وہ اس نے کوئی ایسا کوئی معاملہ کرنے کی کوشش کی آپ کے ساتھ. اور تیسرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی آپ کی گائیڈنس ہوئی جو کہ مومنین کی رہے گی. اب چونکہ یہ تینوں چیزیں نبی علیہ السلام نے اتنی امپورٹنٹ کر کے بتا دی, اتنی ضروری باتیں ہیں کہ شیطان کی طرف سے آپ کے اوپر کوئی معاملہ ہوا ہے, کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کو شیطان کی طرف سے آئی ہے خواب میں, یا پھر اللہ کی طرف سے کوئی اسپیشل گائیڈنس آئی ہے, تو یہ دونوں اتنے بڑے معاملات ہیں کہ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے تھے. اور اس کو انڈر ایسٹیمیٹ اس لیے بھی نہیں کر سکتے تھے بیکاز عمومی طور پہ مطلب خواب تو سب کو ہی آتا ہے, مگر اتنی زیادہ مثالیں ہیں اس بات کی کہ خواب جو ہیں وہ کچھ لوگوں کے اتنی کلیئر گائیڈنس دے رہے ہیں اس کو کہ لوگوں کو کہ they're undeniable, irrefutable evidences جو کہ سچ ثابت ہو جاتے ہیں, اور معاملہ جو ہے وہ اسی طریقے سے چل رہا ہوتا ہے جس طریقے سے خواب نے گائیڈنس دی ہوتی. اور سب سے زیادہ ضروری بات یہ تھی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آخری اینڈ آف ٹائمز میں اسپیشلی دجال کے دور میں مومنین کو اللہ تعالیٰ خواب کے تھرو گائیڈنس دیں گے. اب وہ اس سے زیادہ ضروری اب کیا بات ہو, اس سے زیادہ ضروری کیا حدیث ہو ہمارے اس زمانے کے بارے میں کہ ہر انسان کو جس کو اللہ چاہیں گے خواب کے تھرو گائیڈنس دیں گے. اس پہ ابو بکر صدیق کی ایک ڈائریکٹ حدیث ہے. انہوں نے جب پوچھا گیا کہ یہ سچا خواب جو ہے وہ کس کو ہوتا ہے, کس کا کیسے پتہ چلے کہ خواب سچا ہے, تو انہوں نے پہلے تو پہلی نشانی بتائی کہ سچے آدمی کا خواب سچا خواب. So if you are an honest man, a truthful man, and a man who has جس بندے کی کریکٹر کو جو ہے نا وہ آپ کا دین ویلیڈیٹ کرتا ہے, اس کے خواب کو سیریس لینا ضروری ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو گائیڈنس آئے گی. اب میرا اپنا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہم سب کو یہ رول بتا دیا ہوا ہے, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تھرو یہ ہمیں اور بھی زیادہ تقویت مل گئی اس بات سے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو گائیڈنس دیتے ہیں تو اس کتاب کو اگر اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو تو پھر تو بہت ہی بڑا نقصان ہو جائے گا ہمارا. بیکاز اب جو فتنے کا دور شروع ہونا ہے کہ قرآن سے بھی غلط مطلب نکالے جائیں گے, حدیث سے بھی غلط مطلب نکالے, بلکہ حدیث کو تو بالکل ہی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی. ہر بندہ اپنی اپنی رائے بتا رہا ہوگا, تو کہاں سے پھر اس کو گائیڈنس آئے, وہ بھی دجال جیسے فتنے میں, تو پھر وہ وہیں سے گائیڈنس آئے گی کہ جہاں سے کوئی اور انٹرونشن, ہیومن انٹرونشن بیچ میں کوئی پولوشن نہ کاز کر رہی ہو. تو وہ وہی ہے. اس سے زیادہ پیور کنیکشن کیا ہونا ہے کہ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کو کوئی ایسے معاملہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ گائیڈنس دیتے. پھر نبی علیہ السلام نے جب کہا نا کہ اس نے خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا, شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا. اور اس نے کعبے کو خواب میں دیکھا تو کعبہ ہی دیکھا. تو خواب تو ہمارا ایک پارٹ آف دا لائف, what's the word, life of knowledge and life of understanding what my lifestyle is going to be, what my events are going to be. پھر قرآن پاک میں کوئی ایسا بندہ بھی نہیں جو منکر حدیث ہے, وہ بھی ایسی بات کو نہیں ڈینائی کر سکتا, کیونکہ قرآن پاک میں یوسف کے خواب کو کس طریقے سے اور جو وہی کا جو ایک خاص کیٹیگری ہے وہ بھی یہی ہے کہ انبیاء کو جو خواب آتے ہیں وہ اس کے تھرو بھی وہی کا جو ہے نا سلسلہ وہ باقاعدہ احکامی سلسلہ جو چلتا ہے. تو ہم تو بہت ہی مطلب ایز مسلمس ہمیں تو بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے تھا خواب کے اوپر, اتنا زیادہ کہ ہم نے بالکل اس کو ڈی ویلیو کر کے چھوڑ دیا.
اور آئی تھنک یہ سب سے بڑی چالوں میں سے ایک چال ہے شیطان کی کہ خواب کو سیریس نہیں لیں. اور چونکہ ہم نے خواب کو سیریس نہیں لیا، اس کی کیا نشانی ہے؟ ایک تو یہ کہ ہم جو تعبیر رویا ہے اس کے اوپر کسی بھی قسم کا ہمارا کوئی گرفت نہیں. دوسرا، ہم خواب کو چونکہ انٹرپریٹ نہیں کر سکتے، اس کا سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے کہ ہمیں شوق بھی نہیں ہے انٹرپریٹیشن کا، اور شوق ہو بھی تو ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، اس کی نالج نہیں ہے. تو اس کی قلت جو ہے نا، یہ تعبیر رویا کے پروفیسرز کی جو قلت ہے وہی بتا دیتا ہے کہ قوم نے خواب کو سیریس نہیں لیا. اب جب حدیثیں پڑھتے ہیں خواب کے بارے میں تو اتنا بڑا جو ہے نا کنفیوژن ہو جاتی ہے ایک مجھ جیسے مسلمان کو کہ پھر کیا کریں، کیسے گائیڈنس کو انٹرپریٹ کریں. حضرت یوسف کا خواب اگر ہم پڑھ لیں تو کون ہے جو بندہ وہ بتا سکے گا؟ مولانا سیری تو زندہ نہیں ہے، مولانا اسماعیل بھی زندہ نہیں ہے. اب میں کیا کروں، کس کے پاس ایسا جاؤں کہ وہ جو خواب کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ گائیڈنس کو مجھے سمجھ آ جائے. اب ظاہر ہے سوائے نبی علیہ السلام کے اور کعبہ کے کسی بھی لیول کے اوپر خواب میں کچھ بھی دیکھ لیا آپ نے تو اس کو انٹرپریٹ کرنے کی ایک پراپر نالج کی ضرورت ہے. اتنی زیادہ کہ نبی علیہ السلام کی، اور یہ بہت ضروری بات ہے سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ روز فجر کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام کی جو سنت تھی وہ یہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام صحابہ سے باقاعدہ روز انکوائر کرتے تھے کہ آج کسی کو کوئی ایسا خواب آیا ہے جس کو یاد ہو تو ہمیں سنائے تاکہ ہم اس کو ڈسکس کر سکیں. اور نبی علیہ السلام کی ڈائریکٹ تعبیر، نبی علیہ السلام کے علاوہ کہ کسی نے تعبیر کر رہی تو the source of knowledge used to give صلی اللہ علیہ وسلم the interpretation of the dream. پھر یہ اتنی تواتر کے ساتھ سنت تھی کہ پھر ایک دفعہ ایک صحابی نے خواب سنایا فجر کے بعد تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی تعبیر بتاؤں، اور حضرت ابوبکر صدیق نے وہ تعبیر بتائی. تو نبی علیہ السلام نے مسکرا کے کہا کہ کچھ تعبیر بالکل ٹھیک بتائی اور کچھ ٹھیک نہیں بتائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ it is not that easy. یہ حدیث سے صاف سمجھ آتے کہ it's not that easy. روز جو نبی علیہ السلام سے تعبیر کا یہ والا لیسن لیتے ہوں اس کے بعد بھی it is not that easy. کوئی بھی اٹھ کے یہ نہیں کہتا کہ ہاں یہ مجھے خواب کی تعبیر آتی. تو there are 2-3 categories to this question. سب سے پہلی category is the criticality of the dreams. وہ میں اس لیے ایڈریس سب سے پہلے کر رہا ہوں کہ اس کو بہت ضروری سمجھیں. یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہمارے سر پہ ڈائریکٹ ہے، یہ اتنا ضروری ہے. یہ خواب صرف مسلمانوں کو نہیں آتے، مگر میں آپ کو کئی سارے لوگ بتا سکتا ہوں جو کہ غیر مسلم تھے، خوابوں کے تھرو گائیڈ ہو کے اللہ کے راستے میں آئے. بہرحال میں اس طرف ان کی طرف ابھی نہیں جا رہا ہوں. ہمارے لیے اتنی بڑی کرٹیکلٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ دجال کے دور میں ڈائریکٹلی خوابوں کے تھرو گائیڈنس دیں گے، کیونکہ اس کے علاوہ ہر طرح کی گائیڈنس جو پلوٹ ہو چکی ہو. یہ ایک اور طریقہ ہے سمجھنے کا کہ علماء کے تھرو دجال نہیں بچ سکیں، ہم نہیں علماء کے تھرو نہیں بچ سکیں گے، ہر چیز پلوٹ ہو چکی ہوگی. اتنا بڑا فتنہ ہے دجال کا کہ ہم اللہ کے بندوں کے پاس بھی جائیں گے تو مس گائیڈ ہو جائیں گے. اتنا مطلب اب خود بتائیں گے اس سے بڑا کیا فتنہ. دنیا میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہم علم والوں کے پاس جاتے ہیں، آخرت کے کسی بھی قسم کے مسئلے ہو تو علماء کرام سے رجوع کیا جاتا ہے. اس دور میں اس لیول کا فتن ہوگا کہ علماء کرام کے پاس جا کے بھی ہم جو گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے نبی علیہ السلام نے کہا کہ کسی بھی لیول کے اوپر جب فتن اس لیول پہ پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ گائیڈنس نہیں چھوڑیں گے آپ کی، اور خواب کے تھرو گائیڈنس دیں گے. اس میں تو کوئی تعلق واسطہ نہیں کسی اور ہیومن انٹرونشن کا. سو اب جو اگلی کیٹیگری ہے نا اس سوال کی جواب میں جو آپ کو مسلمانوں کی کلیئر ہونی چاہیے، وہ یہ کہ خواب ہے کیا. پھر وہ جس کو شوق ہے اس کے لیے ہم لمبی تفصیل میں ضرور کرنے کی کوشش کر لوں گا کسی اور ویڈیو میں، مگر میں اس کا تھوڑا سا خلاصہ یہاں پہ ضرور بیان کر دوں کہ خواب جو ہے وہ ٹیکنیکلی چونکہ اس کے پیچھے انٹرپریٹیشن کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کا مطلب ہے کہ جیسا جو کچھ آپ نے دیکھا وہ ویسا ہی کچھ نہیں. تعبیر جو ہے اس کی وہ قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ جو کچھ آپ نے دیکھ لیا ویسے نہیں. اور ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اور لینگویج میں آپ سے بات کی جاتی. وہ ایسے سمبلز ہیں جن کی ڈائریکٹ ان کے مطلب مطالب ہیں جو کہ خواب میں کچھ اور نظر آتے ہیں، اور ان کی جو تعبیر ہے وہ کسی اور، ان کی ٹرانسلیشن کسی اور طریقے سے اپنی لائف میں کرنی ہے آپ. سو اگر آپ نے خواب میں کوئی جانور دیکھ لیا اور آپ پہ حملہ کر رہا ہے تو اس کا
باقاعدہ مطلب ہونا ضروری ہے. اب میں نے چونکہ مولانا سیری کو بہت پڑھا ہے, اس لیے مجھے ایک اینگل نظر آیا ان کا, اور میں اسے آپ کو اینگل ہی بتاؤں گا. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے اس لینگویج کو دیکھنا ہے. ایک مولانا سیری کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں. تو مولانا سیری نے اس کو کہا کہ آپ کی خواب کی تعبیر کے مطابق تو واللہ عالم, مگر لگتا ایسا ہی ہے کہ آپ کو جلد ہی جو ہے نا وہ پولیس نے پکڑ لینا اور آپ کو جیل ہو جائے گی. اور وہ شخص چلا گیا. اب ان کے شاگرد صاحب بیٹھے ہوئے تھے. پھر دوسرا شخص آیا اسی دن شام کو ایک اور شخص نے آ کے اپنا خواب سنایا. اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے مولانا کہ میں اذان دے رہا ہوں. تو مولانا نے پھر کہا کہ واللہ عالم, اللہ ہی بہتر جانتے ہیں, مگر آپ کی خواب کی تعبیر خواب سے تو لگتا ہے ایسے ہی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت معتبر ہوں گے, اور لوگوں کو آپ بہت علم جو ہے نا وہ سے مستفید کریں گے, اور لوگ آپ کے علم سے بہت فائدہ اٹھائیں گے, اور دنیا میں آپ کا بہت نام ہوگا. ان کے شاگرد نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ شیخ آپ نے ایک ہی خواب کی دو الگ الگ اور الٹی تعبیریں بتا دی, اس کے پیچھے کیا راز؟ تو انہوں نے پھر بتایا کہ خواب کو کس طریقے سے دیکھتے ہوتے ہیں اور خواب کی تعبیر کیسے دیکھتے ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ جو پہلا شخص تھا وہ ایکچولی اس کی پروفائل میں جو ان کو پتا تھی آف کورس کہ یہ بندہ ٹیکنیکلی ایک کرمنل ہے, مگر ہی از ناٹ بین کاٹ یٹ, اور بہت فراڈ کرتا ہے, لوگوں کے لین دین میں بہت مسئلے. اور جو دوسرا بندہ تھا وہ ایک زاہد ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے پھیلانے کی بہت کوشش کرتا ہے اور بہت علم رکھتا ہے. جو اذان کا مطلب ہے نا, اذان کا مطلب ہے کہ آپ نے اب جو کچھ ہے وہ آپ لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جائے گا آپ کے بارے میں. یو ول بی publicly announced. This is what the meaning is. So wherever you are, you will be announced, and people will get to see and hear you, or whatever you are made out of. And that's why I told them کہ اذان is just an instrument جو خواب میں آیا ہے. بالکل اسی طریقے سے میں اب زیادہ خواب تو نہیں سناؤں گا آپ کو, مگر یہ دونوں الگ الگ خواب سنانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے اس کی ٹرانسلیشن کس اینگل سے کرنی ہوتی ہے, اور یہ کتنا بڑا انسٹرومنٹ ہے, اور مسلمانوں نے اس کو کتنا ڈی ویلیو کیا. مطلب ہم فزکس کیمسٹری پڑھ لیتے ہیں, مگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اسلام میں کون سے سبجیکٹس ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں کہ ہماری آخرت جو ہے اس کے اوپر, اور دنیا بھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ پیومنٹ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ خود ہمیں گائیڈنس دے رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ راستہ کیا ہے, اس کو پیو کیا جا رہا ہے. امام مالک کی خواہش تھی اور دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ میں, کیونکہ ساری عمر مسجد نبوی میں رہے تھے, وہ وہیں پہ درس دیتے تھے, تو ان کی خواہش تھی کہ ان سے کئی دفعہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ باہر درس کے لیے نہیں جاتے ہیں؟ نہیں, نہیں میں میری خواہش ہے کہ میں مدینہ میں ہی رہوں. جب بوڑھے ہو گئے تو پھر تو بالکل ہی تو انہوں نے باہر جانا چھوڑ دیا. تو پھر لوگوں نے کہا کہ آپ تو مدینہ کے باہر کچھ جگہوں پہ علاج ہے آپ کا, اینڈ جیسے نہیں میں باہر جا گیا اور وہاں کہیں اور مر گیا تو یہ مجھے گوارا نہیں, میں نے مدینہ میں ہی مرنا ہے, میری بس کسی طریقے سے بھی مجھے مدینہ نہیں چھوڑنا. ساری عمر مسجد نبی میں رہنے والے عالم نے امت کے اس امام کو ایک خواب آیا, اور خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی, اور امام مالک نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے مدینہ چھوڑنے کے لیے کہا جاتا ہے, مگر میں مدینہ نہیں چھوڑتا تاکہ میں کہیں میری موت باہر نہ آ جائے. تو آپ کیا سمجھ رہے, مجھے مدینہ چھوڑ کے باہر جانا چاہیے, چاہے وہ کسی درس یا اپنے معالجے کے لیے, تو کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں کہیں باہر مروں. تو نبی علیہ السلام نے امام مالک سے کی طرف دیکھ کے ایسے کیا, ہاتھ اپنا دایاں ہاتھ ایسے کر کے ان کو ایسے کر کے دکھایا, اور امام مالک نے خواب دیکھا اور اسی وقت اپنے غلام کو یہ خواب لکھ کے دیا اور ڈائریکٹ بصرہ بھیجا مولانا سیری کے پاس. اب دیکھیں امام مالک سے بڑا ہی کیا نام ہونا ہے, امام شافعی کے ڈائریکٹ استاد. مولانا سیری جو ہیں وہ امام امہ نہیں ہیں, وہ تعبیر رویا کے پروفیسر ہے. امام مالک جو ہے وہ تعبیر قرآن اور حدیث کے پروفیسر ہیں.
غور سے سمجھیے گا اس بات کو. مگر مولانا سیری کی اس لیول کی ریسرچ تھی اس چیز کے اوپر, اور اتنی گرفت تھی ان کو کہ امام مالک نے اپنے غلام کو ان کے پاس بھیجا کہ جاؤ جا کے میرا خواب سناؤ, مگر کہا کہ یہ مت بتانا کہ کس کا خواب, بس خواب سناؤ اور تعبیر لے آؤ. اب میں نے آپ کو جان کے وہ اذان والا خواب پہلے سنایا جو کہ 2 الگ الگ بندوں کو آیا تھا. تو وہ غلام گیا بصرہ, مدینہ سے بصرہ جانا اور پھر واپس آنے میں وقت لگتا ہے, اور پیچھے سے امام مالک کی جو علالت تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ وہ بڑے رسک لے رہے تھے کہ جلدی سے مجھے خواب بتاؤ اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں. بہرحال وہ غلام بصرہ پہنچا, بصرہ میں جو ہے وہ مولانا سیری کے ہاں حاضر ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے, بڑی دور سے آیا ہوں. تو امام مولانا سیری نے کہا مجھے خواب سنائیں, تو انہوں نے خواب سنایا. تو مولانا سیری نے کہا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر نہیں بتا سکتا سوائے اس کے کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس کا خواب ہے. تو ان کے غلام نے کہا کہ یہ امانت تو میں نہیں آپ کے سامنے ضائع کروں گا, یہ تو مجھے حکم ملا ہے کہ یہ نہیں بتانا کہ کس کا خواب ہے, بس خواب کی تعبیر بتا. تو مولانا سیری نے کہا کہ میں پھر آپ کو خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتا, بیکاز یہ مجھے پہلے آپ بتائیں گے کس کا خواب ہے پھر میں تعبیر بتاؤں. تو وہ غلام چھٹ پٹایا کہ میں کیا کروں, یہ تو اتنی مطلب مہینے لگیں گے آنے جانے میں دوبارہ آؤں گا جاؤں گا یہ والا سوال لے کے. بہرحال اس نے اپنے حکم کی تعمیل کی, اس نے کہا میں نہیں بتا رہا. تو مولانا سیری نے کہا پھر میں خواب کی تعبیر بھی نہیں بتا رہا. غلام واپس آ گیا اور امام مالک تک پہنچا تو امام مالک رونا شروع ہو گئے کہ اب میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا جا کے بتا دے, جا کے بتا دے کس کا خواب ہے, مگر کوشش کری کہ اس کے بغیر کام ہو جائے, اصرار کر تھوڑا. وہ غلام پہ گیا مولانا سیری کے پاس, دوبارہ پہنچا اور انہوں نے کہا مجھے خواب کی تعبیر چاہیے. تو مولانا سیری نے کہا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے بتائیں کس کا خواب ہے. تو غلام نے کہا کہ آپ کیوں, اگر آپ سے میں کہوں کہ یہ میرا خواب ہے تو خواب بدل جائے گا. آپ, انہوں نے تھوڑا سا انٹرویو لیا غلام کا, انہوں نے کہا کہ آپ کا خواب نہیں ہے, اگر آپ کا خواب ہے تو بالکل کوئی اور بات ہے, اور مجھے تعبیر آتی نہیں پھر, کیونکہ یہ خواب صرف کسی ایک ایسے عالم کا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے گفتگو کی ہے کہ جس سے صرف ٹاپ کے علماء سے ہی گفتگو کی جا سکتی. تو غلام رونا شروع ہو گیا. جی ہاں یہ بالکل صحیح کہا آپ نے, مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا, کیونکہ تعبیر تو آپ بتائیں گے ہی. آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک عالم کا خواب ہے, اور وہ بھی ایسے کہ جو کہ اس وقت کی امت میں سب سے اوپر کا عالم. تو انہوں نے کہا کہ بتائیں پھر کس کا ہے. تو انہوں نے کہا یہ امام مالک کا خواب ہے. تو مولانا سیری نے کہا مجھے بھی لگتا تھا کہ امام مالک کا خواب ہے, مگر میں اب آپ سے اس طریقے سے پوچھ نہیں سکتا تھا کیونکہ آپ نے تہیہ کیا تھا, آپ نے نہیں بتانا. تو غلام نے کہا مجھے بتائیں اس کی تعبیر کیا ہے. تو پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلا عالم کا خواب ہے. اب یہ ضروری بات ہے, یہاں پہ اس سوال سے نا یہ بات ضرور, یہ والا نقطہ اتنا ضروری تھا کہ مجھے یہ پورے 2 واقعات خواب والے سنانے پڑے. مولانا سیری نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے جب خواب میں کسی کی تشریف آوری کی, مطلب ہم خود جاتے ہیں, نبی علیہ السلام تو تشریف آوری نہیں ہوتی, جب زیارت ہو جائے تو جب نبی علیہ السلام کو کوئی دیکھ لے تو نبی علیہ السلام ہر بندے سے اس کی پروفائل کے مطابق معاملات کرتے ہیں. سو یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کسی گفتگو ہو اور وہ اس کو سمجھ نہ آئے, یا اس کو مطلب اس کے کسی کام کی نہ ہو, نعوذ باللہ. سمجھ تو وہ ظاہر خواب کو تو ٹرانسلیٹ کرے گا, اس کے کسی کام کی نہ ہو, مگر اس کو کس طریقے سے نبی علیہ السلام نے سمجھایا وہ اس کے علم اور اس کی قابلیت کے اوپر ہے, اس کی پروفائل کے اوپر ہے, اس کی تقویٰ کے اوپر. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے جب اس طرح کہا ہے نا, تو یہ صرف ایک عالم کو ہی بتایا جا سکتا ہے کہ یہ خاص طریقے سے سمجھایا ہے نبی علیہ السلام نے ایک عالم کو کہ تجھے اس بات کا پتہ ہونا چاہیے. کیا پتہ ہونا چاہیے؟ کہ جو سوال تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا میں مدینہ چھوڑ کے جاؤں تو واپس آؤں, یہ سیف ہے, میں تو ادھر بڑھنا چاہتا ہوں, یہ سوال تھا. تو نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے اشارہ کیا کہ یہ وہ 5 چیزیں ہیں جس کا اللہ نے مجھے علم نہیں دیا کہ کون کہاں پہ مرے گا, یہ ان میں سے ایک چیز تو مجھ سے پوچھ رہا ہے.
یہ بہت غور سے سمجھے گا اس بات کو، کیونکہ یہ بات خواب کی کیٹیگری کو انڈرسٹینڈ سمجھنے میں بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ خواب کو دیکھنا کیسے. اب میں آپ کو 10-12 اور خواب سناؤں تو یہ بہت کلیئر ہو جائے گا، مگر وہ 50 منٹ خالی خوابوں میں ہی نکل جائے گی. مگر آپ کو یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ جب ایک خواب کو ہم جب تک اس طریقے سے سیریس نہیں لیں گے جس طریقے سے اللہ کے دیے کہ کسی بھی پیغام کو سیریس لیتے ہیں، تب تک ہم اس کیٹیگری کو سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے. اب وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، مائی اسلامک ڈریم انٹرپریٹیشن کے اوپر امت روز اپنے خواب لکھ رہی ہوتی ہے. At least they are taking it seriously, even though that's not the right way to actually understand کہ خواب کیا ہوتا ہے. So make sure کہ ہمیں پتا ہو کہ جب دجال کا وقت ہوگا تو ہم اس طریقے سے ایک خواب کے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ گائیڈنس آ رہی ہوگی اور ہم لے نہیں رہی ہوں. جیسے قرآن سامنے اور پڑھ نہیں رہے، اس طریقے سے دجال کے دور میں گائیڈنس خواب میں آ رہی ہوگی اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کرنا کیا. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ نے وہ سیریسنس ٹھہرائی نہیں ہوگی ذہن میں بچپن میں. تو جب تک اپنے بچوں کو اس طریقے کے اوپر پراپر لیسنس کے ساتھ ایک لائف سٹائل کے طور پر نہیں بتائیں گے، کیونکہ 6-7 گھنٹے روز آپ کا بچہ خواب میں ہوتا ہے. ہم سب انسان وہ والے 7-8 گھنٹوں میں گائیڈنس کا جو سلسلہ وہ ہم نے روک دیا، وہ سبجیکٹ پڑھاتے ہی نہیں، ہم نہ پڑھتے ہیں. سو انڈرسٹینڈ ہاؤ امپورٹنٹ دس کیٹیگری از. جب اللہ کی گائیڈنس نے آنا ہے تو پھر ابھی میرے ذہن میں ایسے ایسے واقعات ان خوابوں کے بارے میں آ رہے ہیں کہ it's not I mean it is so clear if you read. اگر آپ پڑھیں اس معاملے کو over the period of over the course of the history جو کہ صحابہ کے ساتھ ہوئی، تابعین کے ساتھ ہوئی، اور تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسے مولانا سیرین کی خواب کی انٹرپریٹیشن کا کس نے ان سے کوڈ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت اور پھر صحابہ کے ساتھ ہوئے کسی بھی واقعے کو سے استنباط کرتا ہوں، استدلال کرتا ہوں کہ کورس ورک ہمارے پاس ہے، جو واقعہ ادھر سے میں انٹرپریٹ کر سکتا ہوں صرف وہی کروں گا، بس اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں آتا. سو وہ قرآن پاک کے تھرو ہی ان تمام معاملات کو دیکھتے تھے. اب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں کہ کتنی سپارے ہیں اور کتنی آیتیں ہیں اور کتنی برکت ہے اس میں. وہ قرآن پاک کو دیکھتے تھے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کس زبان میں کیا میسج دینے کی، کس بندے کو کہاں پہ کیا میسج دیا گیا، کتنی سختی کی آیتیں، کتنی نرمی کی آیتیں، کتنے معاملات کے اوپر. میں آپ کو لسٹ میں جاؤں تو 2 گھنٹے لگا دوں کہ قرآن پاک میں کیٹیگریز کس طرح ہیں اس بیان کی اور اس معاملات کو کس طریقے سے کس کانٹیکس میں دیکھا جاتا ہے. تو میرے ایک استاد تھے، ان سے جب میں نے پوچھا کہ میرا جو بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام میں نے رکھنا ہے، اس کا نام رکھنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جس ڈیٹ میں جو واقعہ سیرہ میں ہوا ہے نا، اس ڈیٹ میں دیکھو کہ اصل میں کون رسپانسبل تھا اس واقعے کا، اس کا نام رکھو. مطلب دل ہل جاتا ہے جب اس طریقے سے لوگ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر ڈیسیژن کو سیرہ پہ لے جاتے ہیں. اس کے بعد لائف میں میرے سے جب بھی کسی نے پوچھا کہ میں نے ایک نام رکھنا ہے اپنے بچے کا یا پھر اس طرح کا کوئی معاملہ کرنا ہے، تو ہمیشہ میرا دماغ بھی جاتا ہے کہ اس موقع پہ کیلنڈر میں ایسا کیا نبی علیہ السلام کی واقعات ہو رہے تھے، تو اس موقع کے اوپر سے نام رکھا جائے یا کوئی ادھر سے استدلال لیا جائے کسی بھی معاملے کو انٹرپریٹ کرنے کا. بہرحال پھر میں نے ان سے کہا کہ اس ڈیٹ کو کوئی ایسا واقعہ تو نہیں رجسٹرڈ. تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ جو ہے نا وہ کیا نام رکھنا چاہتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ میں اپنے بیٹے کا نام حنبل رکھنا چاہتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ حنبل کے نام سے مشہور احمد ہے، کیونکہ حنبل تو فرقہ ہے حنبلی. احمد بن حنبل کو حنبل کے نام سے ہم جانتے ہیں، احمد بن حنبل کو اپنے دور میں احمدی کے نام سے جانا چاہتا تھا. تو وہ عرب تھے تو میں زیادہ بحث نہیں کی، کیونکہ ہم تو احمد بن حنبل کو حنبل کے نام سے جانتے ہیں. تو پھر میں نے کہا کہ پھر میں پھر ان کے استاد کا نام رکھ دیتا ہوں جن سے میں خود انسپائرڈ ہوں، ساری عمر جن کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور پھر اپنے بیٹے کا نام شافعی رکھا. تو انہوں نے پھر کہا کہ ان کی جو ہے نا جو انٹرپریٹیشن ہے وہ اس کے مطابق آپ کو انہوں نے کہا کہ ان کا نام جو ہے وہ
وہ اس سیرہ سے لینا چاہیے. اور میں نے سیٹ کہ چونکہ میرے پاس ایسا کوئی ایویڈنس رجسٹرڈ نہیں مل رہا تھا, تو وہ خود بھی شافعی کے فالوور تھے, تو رونا شروع ہو گئے, کہتے کہ یہ مجھے سب سے پہلے مجھے شافعی کا نام ہی ریکمینڈ کرنا چاہیے تھا, اور ہم آئین میں آپ کے شافعی تک پہنچے, تو میں نے اپنے بیٹے کا نام پہ شافعی رکھا. سو انڈرسٹینڈ میں اب کس طریقے سے اس سائیکالوجی کو جان کے اپنے بیٹے کے واقعے سے بتا رہا ہوں کہ سائیکالوجی کیا ہوتی ہے. مولانا سیری کی بھی یہی سائیکالوجی تھی. مولانا سیری کی کیا سائیکالوجی تھی کہ there is a like a library. There is a library of the history of what Sahabas were doing and talking about and going through, what Nabi al-Islam was going through, what the Quran was, when the Quran was being revealed. ان تمام تر واقعات کو ایک انسائکلوپیڈیا کے طور پہ لیتے ہیں اللہ کے یہ بندے, اور اس انسائکلوپیڈیا میں سے اس گائیڈنس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں, رادر دین علم نجوم کا فائدہ اٹھائیں یا پھر کوئی کاسمولوجی کے اندر جائیں اور ستاروں کی چال دیکھ رہے ہوں. نعوذ باللہ, ایسا کچھ نہیں کرتے تھے. جتنے بھی تعبیر رویا کے پروفیسر تھے وہ ہمیشہ سیرہ سے تعبیر رویا لیتے تھے, اور ابھی بھی ایسے ہی لیتے ہیں. سو یہ خواب صرف وہ نہیں ہے جن کی میں بات کروں جس میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جائے گی. خواب وہ بھی ہیں جس کا کوئی بھی تعلق کعبہ سے یا نبی علیہ السلام کی زیارت سے نہ ہو, مگر گائیڈنس ہو اس میں. سو یہ اتنا ضروری ہے کہ آپ کو اس کی سیریسنس پتا ہو, اور اگر پتا ہے تو پھر آپ اس کی ڈی کوڈنگ کی طرف علم والوں سے رجوع کریں گے. اور یہ ہر بندے کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو وہ اسی طریقے سے اس سائیکالوجی کے اوپر لے کے آئے کہ خواب جو ہے وہ کتنی بڑی اور کتنا بڑا احسان ہے, اور کتنا ضروری جو حصہ ہے ہماری زندگی کا, اور نہ صرف ہماری زندگی کا بلکہ ان تمام لوگوں کا کہ جن کے اوپر, جو ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں یا پھر ہمارے بعد آنا ہے, جنہوں نے, اس بندے نے ایک کتاب لکھی تھی اور 1000 سال تک گائیڈنس دیتی رہی. فار ایگزامپل ایک امام غزالی کی کتاب لے لیں, تو جب انہوں نے کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا تھا تو ان کی سائیکالوجی ایسی تھی کہ آگے کے بندوں کا فائدہ ہوگا. سو یہ بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کا سوچیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا, امت کا سوچیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کیا چیز ضروری ہے کیا چیز نہیں. اور اس طرح کی کیٹیگریز کو اس لیے بھی ایک جو ہے نا سپریس کر دیا گیا کہ بیکاز اٹس اے ویری پرسنل تھنگ. وین اے ڈریم کمز ٹو اے ہیومن بینگ ہی تھنکس اٹس جسٹ اباؤٹ می. No, it's not about you. A dream comes to you as a guidance for millions of people, maybe even billions of people. And some people have just made this, a few people have made this to be taken so lightly. اور ہمیں بڑے بڑے خواب آ جاتے ہیں, اس کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو کیا پتہ, مطلب خواب وحی کا 46 حصہ. تو مومن کا خواب وحی کا ایک حصہ ہے, وحی کا ایک حصہ ہے. نبی علیہ السلام کو جو اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی اس کا ایک بہت چھوٹا حصہ ایک مومن کو خواب آنا. تو یہ کچھ چھوٹا معاملہ ہے, وحی کا سلسلہ ابھی بھی نہیں رکا. اس کا مطلب ہے ظاہر ہے ایکسپونینشلی ایک آیوٹا کے لیول پہ ہی رہ گیا, مگر مومن کا خواب وحی کا ایک خاص حصہ ہے. مطلب آپ سوچیں تو صحیح, حضرت ام ایمن کے پاس حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب تشریف لے گئے, اور نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد, اور بات چیت چل رہی تھی ان کی. تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی لائف کی کیا بات ہے جو آپ کو بہت بہت یاد آتی ہے. تو حضرت ام ایمن نے اپنا تبصرہ بتایا کہ کیا معاملات تھے ان کے. حضرت عمر نے پھر اپنی بات بتائی کہ کیا کیا ٹائم گزارا ہے انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ, ان کے ہوتے ہوئے کیا 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 زندگی کا اس وقت معاملہ چل رہا تھا. تو انہوں نے پھر ابو بکر صدیق سے پوچھا, تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ وہی یاد آتی کہ نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد وہی آنا بند ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ہم سے بات چیت کرنی بند کی. اب سوچیں تو صحیح کہ کتنا بڑا معاملہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ وہی کا وہ حصہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا ہے ہمارے ساتھ. بہت ہی چھوٹا حصہ آف کورس, مگر خواب جو ہے وہ مومن کا خواب وہی کا ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کی اس گائیڈنس کو ہم ایسا کیجولی لیتے ہیں جیسے کہ کھانا کھایا اور ہضم ہو گیا, بس پتہ ہی نہیں چلا کہ کھانا کھایا تو اس کا کیا فائدہ ہوا کیا نہیں ہوا. اور رات کو بس خواب آیا تھا, صبح اٹھے تو ختم ہو گیا. سو اٹ از سچ اے بگ تھنگ
کہ جب حضرت یوسف کو خواب آیا اور اس کے تھرو حضرت سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے پھر کس طریقے سے بتایا کہ وہ مصر کے بادشاہ نے کس طریقے سے حضرت یوسف کو کہ اس خواب کی اس جو تعبیر کی گرفت ہے اس کے تھرو وہ ایک خاص جو کریڈیبلٹی کا ٹوکن ہے وہ کیسے ایکسیپٹ ہوا اور وہ خواب کیسے پورا ہوا. مطلب میں آپ تفصیل میں جاؤں تو آف کورس 10 دن لگیں گے, ہم اسی بارے میں بات کریں گے. اتنے خوابوں کی جو ہے نا وہ تفصیل ہم تک مل چکی ہے, مگر زیادہ خواب کے بارے میں پڑھ لینے سے خواب کی تعبیر نہیں آ جائے گی, مگر ایٹ لیسٹ یہ تو پتہ چل جائے گا کہ خواب کی تعبیر کرنا کتنا ضروری ہے اور خواب کو سیریس لینا کتنا ضروری ہے. جب ہمارے نبی علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد ایک ایسی سنت جو کہ روز فجر کے بعد تواتر کے ساتھ ہو, تو دن کا آغاز ہی اگر تعبیر رویا سے ہوتا ہو تو اس سے زیادہ ضروری کیا معاملہ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ. مگر ہم بس سوتے ہیں اٹھتے ہیں بس اور سمجھتے ہیں کہ معاملہ بس کسی اور دنیا کو کسی اور ہی اینگل سے دیکھا. آئی ہوپ اب میں نے آپ کو شاید آپ نے نوٹس کیا, میں سائنس کی طرف بالکل نہیں گیا کہ سائنس کے تھرو کیا ہے معاملہ اور انٹر ڈیمینشنل لائف سٹائل کیا ہے جو خواب میں آپ کی روح کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے, بیکاز اس کے بہت تفصیل ہے اور بس ہلکا سا خلاصہ ہی اور ہنٹ ہی کرایا میں نے ادھر. باقی سارے معاملات پہ آئی تھنک آئی ہیو اسپوکن انف فار the whoever asked the question کہ ان کو یہ اس کا جواب مل گیا ہو کہ خواب کو کتنا ضروری کیوں لینا ہے. جزاک اللہ سائل بھی. اچھا, اس کے خواب سے ہی ریلیٹڈ 2 فالو اپ کوشچنز آئے ہوئے ہیں, اگر وہ بھی آپ ان کو آنسر کر دیں. ایک تو صاحب نے پوچھا کہ انبیاء اکرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, اگر ان سے انٹریکٹ کیا جائے تو اس کی کیا امپورٹنس ہے یا اس کا کیا مطلب ہے. اور ایک دوسرا کوشچن یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب ہم سوتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیند میں ہماری روحیں قبض کر لیتے ہیں, اور کچھ کی روحیں لوٹا دی جاتی ہیں اور کچھ کی لوٹائی نہیں جاتی. تو اس سے کیا مراد ہے, یہ کوئی ہم مختلف ڈائمنشن میں چلے جاتے ہیں یا اس کا کیا معاملہ ہے؟ ان دونوں سوالوں کے اگر آپ جواب دے دیں. یہ 2-3 جگہوں پہ قرآن پاک میں یہ جو ہے نا, مگر سورہ زمر میں جو یہ معاملہ آیا ہے وہ تو کلیئرلی بتا دیا کہ چھوٹی موت کہا, چھوٹی موت ہوتی ہے. نیند جو ہے نا جب روح نکل جاتی ہے اور پھر صبح واپس آتی, جب بھی اٹھتے ہیں تو واپس آئی جاتی. تو یہ اب اس کی تفصیل کرنی پڑے گی بہت زیادہ کہ روح کا کانسیپٹ کس طریقے سے دیکھنا ہے. جتنا بھی ہمیں سمجھ آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے خود ہی نہیں بتایا اس کا, خود ڈائریکٹلی کہا کہ نہیں بتانا, بس یہ سمجھ لو کہ اللہ کا امر ہے. سورہ بنی اسرائیل میں جب روح کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے بس باقی ساری چیزیں بتا دی. 3 سوال تھے نا یہودیوں کے, تو روح کا جو سوال کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس ان کو یہ کہہ دو کہ اللہ کا امر ہے. اس کے اوپر اتنی بڑی بحث ہے کہ یہودیوں کے 2 سوال تو بڑی تفصیل سے بتایا اللہ نے, اس سوال کو اللہ تعالیٰ نے شن کیوں کر دیا, بڑی تفصیل سے بحث ہے اس کے اوپر علماء کی. پاکستان اردو میں نے کوئی تفسیر ایسی پڑھی نہیں جس میں اس پہ بحث کے اوپر اتنا زیادہ معاملہ کیا گیا ہو. سورہ بنی اسرائیل کی آئی تھنک آخری کچھ آیات میں سے آئے, اس میں یہودیوں نے ذوالقرنین کا سوال پوچھا, پھر اصحاب کہف کا سوال پوچھا اور روح کا سوال پوچھا. یہ ہے اس کا کانٹیکسٹ. تو بنی اسرائیل میں اور سورہ کہف اکٹھی کر کے یہ تینوں سوالوں کا جواب ہے. بنی اسرائیل اور سورہ کہف اکٹھی کریں گے تو یہ تینوں سوالوں کا سیریل آپ کا پتہ چل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا نا یہ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے, ان سے کہہ دو کہ وہ اللہ کا امر ہے, اس کے بارے میں کم ہی بس اب آپ کو ہمیں کم ہی علم ہے بس. تو understand this is such a big subject when we say کہ جب اللہ تعالیٰ نے خواب بھی دکھانے ہیں, روح کا معاملہ ہوتا ہے, رات کو روح نکلتی ہے, رات کو ہی خواب آتے ہیں, اور اس سے بھی بڑھ کے یہ کہ خواب جو ہے وہ اس دنیا کی گائیڈنس ہیں, روح کہیں اور گئی ہوتی ہے, جسم ادھر ہی پڑا ہوتا. تو یہ معاملہ بہت آسان ہو جاتا ہے اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ چونکہ جو ہے نا خواب وہ رات کا معاملہ ہے, تو یہ دونوں کیٹیگریز کے اندر
اس کو الگ الگ ٹیسٹنگ کر لیں کہ کیا خواب روح کے ساتھ معاملہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں. ایک خواب روح کے ساتھ نہیں تو جسم کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. روح پرواز کر چکی ہوتی ہے اور جسم کے اندر ہی یہ سارے کی ساری خواب کی جو ہے نا وہ انٹرپریٹیشن جو ہے نا وہ اپلیکیشن ہو رہی ہوتی ہے. یا پھر روح خود جس دنیا میں جاتی ہے وہ اس دنیا جو ہے نا اس کی میموری خواب ہے وہ ہوتا ہے. تو اس کے اوپر بھی وہی میں نے کہا بہت لمبی بحث ہے کہ جو ہے نا میموری وہ دماغ کی وہ الگ سے سٹور ہے اور روح کے اندر میموری الگ سے سٹور ہے. بیکاز خواب جو ہے وہ نظر پوری رات کا آتا ہے ہمیں. تو اگین چاہے آپ 1 منٹ کے لیے سوئیں تب بھی آپ کو 3 سال کا خواب آ سکتا ہے. چاہے آپ 10-12 گھنٹے سوئیں اور آپ کو 1 منٹ کا ہی خواب آئے. یہ سارے معاملات چونکہ درست ہیں تو یہ صاف سمجھ آ رہتی ہے کہ جو وہ لائف ہے وہ ٹائم لیسنس کی لائف ہے. یہ صاف سمجھ آ رہتی ہے کہ مجھے اپنا مطلب میرے سامنے کئی لوگوں نے ایکسپیرینس شیئر کیے, مجھے اپنا بھی ایکسپیرینس شیئر ہے. سب کو پتا ہے ہر ایک کے ساتھ, اس میں کوئی میں انہونی بات نہیں کرنے والا, کہ کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ آپ کانشیسلی سوئے ہیں اور آپ نے بغیر کسی اپنی فزیکل سینسز کے تھرو سیکنڈ بھی نہیں لگایا اور آپ نے آنکھ کھولی اور صبح ہو چکی ہے. میرے ساتھ تو ہوا کئی دفعہ اور ہر ایک کے ساتھ ہوا ہوگا یقیناً. میں نے تو اتنے لوگوں سے پوچھا, ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوا کہ ہاں وی ریمبر دیٹ نائٹ. A lot of people told me کہ جب یہ واقعہ ہوتا ہے, اتنا بڑا واقعہ ہے ان کے لیے کہ کانشیسلی آنکھ کھول کے بس آنکھ پلک جھپکی ہے اور صبح ہو چکی. تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے 8 گھنٹے گزر جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا اور کانشیسلی آپ اس کو میجر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ایک خواب آتا ہے جس میں آپ کو اتنا لمبا خواب آتا ہے, اس میں آپ نے عمر گزاری, اپنی پوری جنریشن گزار دی ہوتی ہے, آپ کے بچے اور پوتے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں اور 4 گھنٹے کی نیند نہیں ہوتی آپ کی. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ whatever goes through in a totally different dimension where there is a totally different concept of time. That's very evident. And I'm not saying کہ یہی ہے ضروری بات. جو دوسری بات ہے کہ وہ ہماری ٹائم زون کے اندر سارا معاملہ ہوتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, مگر اتنے سارے ایویڈنسز کے بعد یہ بات تو کلیئر ہے کہ یس انٹر ڈائمینشنل ٹریول تو ہوتا ہے. اگر ہر جگہ نہیں ہوتا تو ہو ضرور سکتا ہے, ہر خواب میں نہیں ہوتا ہوگا, مگر جس خواب ابھی ہوا ہے اس میں کوئی ایسی وہ اچنبے کی بات نہیں ہے. بیکاز ایسے ایسے معاملات ہیں کہ جو اس شخص کو جو اس نے دیکھے ہوتے ہیں وہ واقعی it takes a time taking journey he went through. So it is an interdimensional travel for sure. It could be inside this dimension, but it is definitely not in the same course جو کہ اس نے of course وہ تو بستر میں پڑا, اس کو اس کورس میں سے تو نہیں گزارا گیا. So it's a trajectory of maybe your soul which comes in and gathers everything, اور وہ اس دنیا کی ہی لینگویج ہے جو کہ آپ کو تعبیر رویا کے پروفیسر ڈی کوڈ کر دیتے. اور اس کے تواتر سے ہی پتہ چلا ہے کہ لومڑی کو دیکھ لینے سے یا کس جانور کو یا شیر کو یا سانپ کو دیکھ لینے سے تواتر سے ہی تعبیر بتائی گئی ہے, تو انہوں نے اس کو پھر رقم کرنا شروع کر دیا. تو وہ لینگویج ڈی کوڈنگ الگ ہے. مگر آپ کا سوال چونکہ لینگویج ڈی کوڈنگ کا نہیں ہے خواب کی, تو خواب انٹر ڈائمینشنل ہے. غالب گمان میرا یہی ہے کہ it is, if not a dimension, then it's definitely a totally different wormhole. That is how things manifest in front of us in our conscious mind. خواب جو ہے نا جب آپ یاد کرتے ہیں کہ میں نے خواب کیا دیکھا ہے, تو آپ کانشیس مائنڈ کے اندر اس میموری کو پوری طریقے سے پلے کرتے ہیں. اور مولانا سیری کے پاس ہی ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے خواب جو ہے نا وہ یاد نہیں آ رہا, تو میں کیا کروں. تو مولانا سیری نے کہا کہ درخت کے بارے میں سوچیں اور درخت کو ڈسکرائب کریں. جیسے انہوں نے درخت کو ڈسکرائب کرنا شروع کیا تو ان کو وہ خواب یاد آ گیا. So it's a conscious trigger that you can have to actually gather the memory from your hippocampus or wherever this memory of the soul is hidden. So understand how important all of these things are, and to understand the dimensions کیا ہیں اور کیسے آپ کو. جزاک اللہ خیر. اچھا, کافی زیادہ کوشچنز اب تو خواب سے ریلیٹڈ آنا شروع ہو گئے. سہیل بھائی آپ کا کنیکٹ, اچھا آپ
خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں. کافی لوگ پوچھ رہے ہیں, اپنی خواب سنانا شروع ہو گئی. تو میں نے کہا یہ جی اچھا کوئی بک بتا دیں. یہ 2-3 لوگوں نے پوچھا ہے کہ ڈریم انٹرپریٹیشن کے لیے کوئی بک ایسی لکھی ہو تو میں بتا دیں. پاکستان کی جتنے بھی اسکالرز ہیں وہ مولانا سیری کو زیادہ رجوع کرتے ہیں, مگر میں جن اساتذہ سے پڑھا وہ مولانا اسماعیل کو, جو کہ عراق اور ایران کے بارڈر میں رہتے تھے 300 سال پہلے, 380 سال پہلے ہو گئے, اب تو 2020 ہے نا, 400 سال پہلے کا ایک عالم ہے جنہوں نے سب سے زیادہ کام کیا تھا تعبیر رویا کے اوپر. وہ مولانا سیری سے بھی زیادہ گرفت رکھتے تھے, یہ بات ان کے بارے میں وہ ہے, تو علماء کہتے ہیں کہ وہ مولانا سیری سے زیادہ گرفت رکھتے تھے رویا کے تعبیر پہ. تو it's not a common knowledge, that's for sure. ابھی میرے احباب کو جب خواب آتا ہے تو آپ مولانا حسان کی طرف راؤٹ کرتے ہیں ان کو, جو لاہور میں ہیں, کہ وہ مولانا حسان, کیونکہ ان کے بارے میں یہ بات بڑی وثوق سے کی جاتی ہے. علماء کرتے ہیں کہ مولانا حسان جو ہیں, ابھی میرے ایک دوست کو خواب آیا اور انہوں نے کعبہ بھی دیکھ لیا خواب میں اور نبی علیہ السلام کی بھی زیارت ہو گئی, اور وہ حج کے دوران ہی, حج کے فوراً بعد گھر پہ آئے ہوئے تھے اور کسی ایک بات پہ غمگین تھے کہ ایک رکن مس ہو گیا ان سے. فہد نام ہے ان کا, اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات بلند کرے. انتہائی نیک, انتہائی زیادہ راست باز آدمی ماشاءاللہ. تو ان کا خواب بھی اس طرح کا ہی تھا کہ ضروری تھا کہ سننا. انہوں نے مجھے خواب, جب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرا ان کے ساتھ کنیکشن بھی ایسا ہے کہ صبح اٹھے اور فجر میں انہوں نے مجھے کال کی کہ مجھے خواب آیا, مجھے جلدی سے بتا. تو میں کیسے بتاؤں, نے مجھے بتا. ابھی وہ ان کی اہلیہ جو ہیں وہ حج کر کے آئے تھے رات کو, اور سوری حج کر کے, تو رات کو مبارکباد دینے کے لیے لوگ آتے ہیں نا, تو وہ آئے ہوئے تھے. تو بات کرتے کرتے پتہ چلا کہ ایک فجر تک اشراق تک قیام کرنا تھا کسی جگہ پہ اس حرم میں. تو انہوں نے قیام نہیں کیا اور کہتے میں تو فجر پڑھ کے لیٹ گیا تھا. تو بات چیت ہو رہی تھی, تو وہ اس بارے میں دونوں میاں بیوی رات کو یہ بات ڈسکس کرتے رہے کہ حج رہ گیا ہمارے, یہاں تک کہ رو پڑے. اور پھر سوئے تو ان کو خواب میں پھر نبی علیہ السلام نے کی زیارت ہوئی, اور وہ مسجد نبوی کے اندر انہوں نے پراپر خطبہ سنا نبی علیہ السلام کا. اس خطبے کے 5 نکات تھے جو انہوں نے مجھے بتائے, اور مجھے کہتے کہ اس کا مطلب بتاؤ. میں نے پھر کہا کہ میں اپنی طرف سے کوئی بھی مطلب نہیں بتا سکتا نا, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ اب کسی بھی ایسے بندے کو خواب, یہ بھی حدیث ہے, وہ حدیث یہ ہے کہ کسی بھی خیر خواہ کو خواب سنائیں, کیونکہ جو بدخواہ ہے آپ کا, جو بھی شخص ہے جو آپ کی تعبیر بتائے گا تو پھر وہی سمجھ لیں کہ تعبیر ہی ہے. تو خیر خواہ جو ہے وہ بڑی انتہائی احتیاط کے ساتھ, اور اس معاملے میں کوئی تکے باز آدمی جو ہے نا اس کو جرت نہیں ہونی چاہیے, جس کو اللہ کا ڈر ہے کہ وہ اپنی طرف تعبیریں بتانا شروع کر دے. اس حدیث کے بعد تو کثر ہی ختم ہو گئی. تو پھر جو خواب کو ہم نے پھر میں نے کہا مولانا حسان کے پاس چلتے ہیں. تو وہ مولانا حسان اگلے دن صبح مولانا حسان کے پاس پہنچ چکے تھے. وہ پتہ چلا کہ مولانا حسان جو ہے وہ ترکی گئے ہوئے تھے اس وقت. تو پھر انہوں نے ہی بتایا کہ مولانا حسان کے شاگردوں نے کہ مولانا حسان کے پاس کیوں آئے ہیں آپ اس وقت. تو جو ہمیں جو مولانا حسان راؤٹ کرتے ہیں وہ تو مولانا اسماعیل کے پاس کرتے ہیں. تو اس طریقے سے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کب کون کس چیز کے اوپر زیادہ ریناؤنڈ ہے, کیونکہ مجھے تو نہیں پتا تھا. مولانا اسماعیل اوکاڑوی آئی تھی جو بند کے اسکالر ہیں, تو یہ بھی پھر کراچی چلے گئے. یہ 48 آورس کے اندر, جس کو خواب سیریس لگتا ہے نا تو پھر وہ ایسے ہی کرتا ہے. اگلے دن وہ کراچی پہنچ چکے تھے مولانا اسماعیل کے ہاں. تو وہ مسجد میں گئے, تو اب یہ ضروری واقعہ اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں, کہانیاں میں آپ کو پتا ہوگا میں نہیں سناتا ہوتا اتنی. تو یہ واقعہ پھر وہ مسجد میں گئے تو انہوں نے خواب کے لیے عشاء کے بعد خواب سنانے کی بات کی. تو مولانا اسماعیل نے کہا کہ ایسا خواب ہے جس میں دعوت کا عنصر ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہے. انہوں نے کہا پھر سب کے سامنے سنائے, کیونکہ لوگ تو ذرا سے شرماتے ہیں. تو پھر انہوں نے یہ خواب پورا سنایا. تو مولانا اسماعیل نے کہا کہ آپ 11ویں بندے ہیں, 11ویں بندے ہیں جس کو یہ خواب آیا, اس نے مجھے یہ خواب سنایا. انہوں نے پھر وہ 5 نکات میں سے 4 نکات کا, ابھی غور سے سنیے گا اس نقطے کو, 5 میں سے 4 اللہ کے نبی علیہ السلام کے خطبے کے ٹرانسلیشن بتائیں کہ ان کا یہ مطلب ہے, ان کا یہ مطلب ہے. سو
جس میں سے ایک نقطہ میں آپ کو بتاتا ہوں بہت ضروری، کہ نبی علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ میری جالی کی طرف منہ کر کے دعائیں کر رہے ہیں نا، ان سے کہو کہ منہ الٹی طرف کر کے دعائیں کریں. تو اس کا انہوں نے مطلب بتایا کہ یہ ڈائریکٹ اشارہ ہے کہ اس وقت جو مسلمان یہ بھی کہتا ہے نا کہ کرتا تو سب کچھ اللہ ہی ہے مگر اسباب دنیا میں اللہ نے ہمیں دے دیے، اور وہ بھی شیطان کا نکارہ بجا رہا ہے. یہ انہوں نے ڈائریکٹ نقطے کا وہ بتایا. اب 5 میں سے جب 4 وہ بتا چکے تو اب وہ 5واں بہت ٹیکنیکل تھا. آئرونکلی 5واں وہ نقطہ تھا کہ جس پہ میرا دل چاہ رہا تھا میں بتاؤں، جب اس نے مجھے خواب سنایا تھا. بہرحال الحمدللہ میں نے کچھ نہیں بتایا. تو 5ویں نقطے پہ انہوں نے کہا کہ یہ والا نقطہ تو صرف مولانا حسان ہی بتا سکتے، اس کا تو مجھے کچھ نہیں سمجھ آیا کہ اس کا کیا ہے. مولانا حسان سے رجوع کریں. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم مولانا حسان ہی کو تو ڈھونڈتے آپ تک پہنچے ہیں، وہ تو ترکی گئے ہیں. تو اسے تو ویٹ کریں، پھر اگر اللہ نے چاہا تو زندہ واپس آئیں گے، آپ کو بتائیں گے، ڈھونڈیں ان کو. تو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کو پتا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا ایک خاص حصہ ہے ہم تک پہنچا ہے، تو یہ کوئی چھوٹا معاملہ تو ہے نہیں. کسی اور وقت میں پورا خواب ضرور سناؤں گا وہ نبی علیہ السلام کا، یہ جو ان کو خواب آیا تھا. میں تو بلکہ چاہوں گا کہ میں انہی سے تھرو یہ خواب سنواؤں سب کو. بہرحال وہ اس خواب میں سے ایک بات تو ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے خطبے سے پہلے ارشاد فرمایا کہ خوشخبری سنا دو اس سال جس نے بھی حج کیا اللہ نے قبول کر لیا. یہ خطبہ سٹارٹ ہو رہا تھا. اب تھوڑا لمبا ہے، میں آپ کو خالی اس کا ایک، تاکہ یہ تو تسکین پہنچ جائے کہ جس وجہ سے تجھے یہ زیارت ہوئی ہے وہ تیرے دل کی نرمی تھی کہ تو رو رہا تھا، تیرا تقوی یہ تھا کہ اللہ کا ڈر تھا کہ تیرا حج نہیں قبول ہوا. سب سے پہلے خواب میں یہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا مسجد نبوی میں کہ خوشخبری سنا دو کہ جنہوں نے اس سال حج کیا اللہ نے قبول کر لیا. تو یہ بہت مطلب ان صاحب کو تو یہ زیارت تھی کہ کہتے کہ میں نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک کے جو بال تھے نا وہ بھی کہتے میں گن سکتا تھا کہ جو داڑھی کے اوپر والے بال تھے مجھے اتنے قریب سے میں نے جا کے دم جا کے ان کو دیکھا. تو بہرحال the question is about the dream, so it's such a long topic. میرا تو خیال ہے آج یہی ٹاپک رکھتے ہیں، گھنٹہ ہو گیا ہوگا. بالکل گھنٹہ ہو گیا اور اب سارے سوال جو آپ کو ڈریم سے ریلیٹڈ ہی آ رہے ہیں. اچھا ساحل بھائی یہ بتائیں، آپ نے وحی کا جیسا خواب وحی ہوتی ہے اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کی والدہ کو جو وحی ہوئی تھی وہ خواب کے ذریعے سے اتنی ہوئی تھی، وہ الہام ہوا تھا اللہ کی طرف سے؟ بالکل. اور اللہ کے یہ معاملات اور بھی لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں. حضرت مریم کو خواب کے تھرو تو نہیں بتایا تھا کہ کیا ہونے لگا ہے، وہ تو ڈر کے بھاگی تھی، سمجھ رہے ہیں. اور پھر حضرت جبرائیل اوپر پہاڑی تک اوپر گئے ہیں. یہ غیر نبیوں کو جو وحی ہوتی ہیں وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے جس طرح باقیوں کو ہوتی ہیں، مگر جس کو اللہ چاہے. بس یہ 2 خواتین دیکھیں نا، یہ 2 خواتین کو کیسے وحی ہوئی ہے. بالکل. اچھا ایک کوشچن شاید اس پہ جواب دے دیا آپ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو باقی صحابہ جب یہ خواب میں آتے ہیں اس کا ضرور کوئی میسج ہوتا ہے کوئی اس بندے کے لیے، یا اس سے کوئی کام ہوتا ہے کوئی، یعنی یہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آؤٹ آف دا بلو خواب آ گئی جسٹ لائک دیٹ؟ میں نے اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق والی بات بتائی تھی. میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں. راول پنڈی کے شہر میں نا ایک عالم ہیں، بہت ختم نبوت کے امیر ہیں، ابھی ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا، مگر ایک وقت میں تو رہے ہیں. تو میں جب بھی کوئی میرے پاس آتا ہے تو میں ان کے پاس بھیج دیتا ہوں جو پنڈی اسلام آباد کا ہو کہ ان سے جا کے پوچھوں. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے ساتھ جانا پڑا. ایکچولی میں خود ہی گیا ہوا تھا، تو ایک اور شخص میرے ساتھ آگے تھے، انہوں نے خواب سنانا تھا میرے احباب میں سے. تو اب دیکھیں کس طریقے سے علماء جو ہے نا خواب کو دیکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ خواب سن لیا لڑکے کا. تو لڑکے سے پوچھا انہوں نے، اس کی حلیہ دیکھ کے شاید انہوں نے گمان کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ نماز پوری پڑھتے ہو؟ تو ہی سیڈ کہ نہیں، میں ساری نمازیں تو نہیں پڑھتا. تو کہتے کہ کب سے چھوڑی ہوئی ہے؟ تو لڑکے نے کہا کہ بس کبھی پڑھ لیتا ہوں، کبھی نہیں، جمعہ پڑھ لیتا ہوں اور یہ وہ فلاں فلاں. تو انہوں نے، اور اتنا بڑا خواب تھا کہ میں آپ کو خواب بھی سناؤں گا تو روح کام جائے گی کہ اتنا کلیئر خواب تھا. مطلب میں آرام سے اس کی تعبیر بتا سکتا تھا، اس میں کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں تھا، اور بڑا مبارک خواب تھا. مطلب
مگر انہوں نے کیا کہا کہ جھوٹے کو سورہ بقرہ کی آیت سنا کے انہوں نے کہا کہ تو یہ سچا خواب صرف سچے آدمی کا ہوتا ہے، جو اللہ کو دھوکہ دیتا ہے تو اللہ اس کو دھوکہ دیتا ہے. تو مجھے کیا پتا کہ تجھے خواب کے تھرو دھوکہ ملا ہے گائیڈنس. جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا اس کو میں کیسے بتا دوں کہ اس کا خواب سچا ہے؟ تو پھر انہوں نے سورہ بقرہ کی آیت سنائی نا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں حالانکہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے. تو یہ سن کے تو جسے کہتے ہیں نا پوری مسجد کے اندر ایک ایسا طوفان انہوں نے مچا دیا کہ ہم کس دنیا میں رہتے ہیں، اور مطلب دین جو ہے نا کس سائیکالوجی سے دیکھا جاتا ہے، اور ہم کس سائیکالوجی سے دنیا میں رہ رہے. اور جب انہوں نے وہ آیت سنائی تو ایسا لگتا تھا اس کے خواب کے اوپر ہی وہ آیت تھا. اتنی ریلیونٹ طریقے سے انہوں نے اس کو کنیکٹ کیا اس وقت. بہرحال وہ رو پڑا. اور پھر میں نے کہا بھائی یہی مطلب ہے تیرے خواب کا، صاف سمجھ آ رہی تھی کہ تیری خواب کی تعبیر پوری ہو گئی، اب نماز پوری کر. اس کے خواب میں تقریباً ایسا ہی کوئی مطلب نکلتا تھا. انہوں نے مطلب بھی بتا دیا اور مطلب کر کے بھی دکھا دیا. الحمدللہ اس کے بعد سے نماز نہیں چھوڑی. اور کچھ سالوں بعد اس نے مجھے بتایا کہ سر یہ دیکھیں خواب کے تھرو مجھے کیسے گائیڈنس ملی کہ میری اس کے بعد کبھی فجر تک نہیں چھوٹی. اور میں نے کہا فجر تک ایسے کہہ رہے جیسے کہ فجر کوئی چھوٹی نماز ہے، یہ فجر تک نہیں چھوڑی، 2 نفل تک نہیں چھوڑے ایسے بول رہے ہو. فجر تو سب سے زیادہ ضروری نماز ہے. سو کوشچن از the answer is very simple. سائیکالوجی میں ہے اس کا آنسر. اپنی سائیکالوجی درست کریں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا لائف سٹائل ہے خواب. ہم دن کے وقت بھی گائیڈنس لیتے ہیں اور رات کے وقت بھی گائیڈنس لیتے ہیں. یہ خاص مسلمانوں کے اوپر کرم ہے. سوتے ہوئے بھی اللہ ہدایت دے رہے، جاگتے ہوئے بھی اللہ ہدایت دے رہے. ٹھیک ہے. سو آپ کوئی نہ لے تو پھر وہ کسی اور ہی خواب میں، وہ پھر خواب خرگوش میں. انسانی خواب تو گائیڈنس سے بھرے ہوئے ہیں. اچھا ایک یہ بھی کوشچن پوچھا ہوا ہے کہ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو ریپیٹیٹیو ہوتے ہیں، اور کیا وہ بھی اس کی تعبیر پوچھنا ہے ضروری ہے، یا کوئی میسج ہے جو خواب ایک جیسے ہی ریپیٹ ہو رہے ہوں؟ خواب تو خواب ہے. ریپیٹ اگر ہو رہا ہے تو دیکھیں 3 کیٹیگریز ہیں نبی علیہ السلام کے تھرو بس ہمیں پتہ چلے. کیا ایک جو ہے جو کہ دن کے وہ معاملات ہیں جو رات کو خواب میں آ رہے ہیں وہی ریپیٹ ہو رہے ہیں جو آپ کے، تو پھر تو آپ پوچھے بغیر تو کچھ کام نہیں ہوگا. پوچھے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا. برا خواب شیطان کی طرف سے ہے. اب یہ دیکھ لیجیے گا، یہ بھی حدیث ہے. تو جب برا خواب آئے تو الٹی طرف تھوک کے اعوذ باللہ پڑھ کے الٹے ہاتھ لیفٹ ہینڈ کی طرف آپ نے بس وہ سنت پوری کرنی. اب وہ برا خواب کیا ہے اس کی بھی تعبیر علماء سے ہی پوچھیں.